اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 تلاوت کی ہے۔ اس کے مشکل الفاظ سمجھ لیں۔ 40 اس کا مادہ ہے رے، بے اور عین۔ اس کا معنی ہے 40۔ یہ عدد ہے 40، ربع 4 کو کہتے ہیں، 40 40۔ اور اس کے قرآن مجید میں استعمالات ہیں 22۔ لیلہ، اس کا مادہ ہے لام، یہ لام، اس کا معنی ہے رات، اور استعمالات 92۔ قرآن مجید میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، اور راتیں زیادہ بابرکت نظر آتی ہیں کیونکہ راتوں کا زیادہ ذکر ہے۔ جس کے اندر قرآن مجید بھی نازل ہوا وہ بھی لیلۃ القدر کی بات ہے۔ اب آگے ہے لفظ اجل، جو کم استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں اردو میں، لیکن اس کا مادہ ہے عین، جیم اور لام۔ اس کا معنی ہے جلدی۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اجرت، اجرت پسندی، اجرت کی، جلدی۔ بچڑے کو بھی اجل کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بوڑھے بھینسے کی نسبت جوانی کی وجہ سے تیز چلتا ہے۔ اور اگلا لفظ ہے ظالم، اور یہ بہت اہم لفظ ہے۔ ظلم روشنی کو ختم کر دینا ظلم ہے، اندھیرا ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ کسی شے کو اس کی اصل حقیقت سے ہٹا دینا۔ قرآن مجید کا یہ خاص مضمون ہے، اور 315 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ ہمیں بھی ہمیشہ اس کے اوپر غور کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارا قدم اندھیرے کی طرف تو نہیں جا رہا، حق سے تو نہیں ہٹ رہا۔ اب آئیے اس پس منظر میں قرآن حکیم کی اس آیت کا ترجمہ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی، دریا انہوں نے پار کیا، آزاد ہو گئے، فرعون غلام ہو گیا، فرعون تباہ ہو گیا، استغفر اللہ، فرعون تباہ ہو گیا، تو اب انہیں ان پر ذمہ داری عائد ہوئی کہ اب تم بنی نوع انسان کی رہنمائی کرو۔ اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے، انہیں وعدہ کیا گیا کہ تم کوہ طور پر 40 دن بسر کرو۔ 40 دن کے بعد پھر تورات ملی۔ یہ تو واقعات آئیں گے الگ، لیکن یہ 40 دن جس وقت ان سے غائب ہوئے بنی اسرائیل سے، تو انہوں نے پیچھے اس کے یہ جرم کیا کہ بچڑا جو ہے اس کو رب بنا لیا۔
تو اس کا یہ ذکر ہے. فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، جس وقت ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا. یہ تو ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا، بات ہوئی 40 رات کا. لیکن جو طرز عمل اب بنی اسرائیل نے کیا اس کا یہاں ذکر ہے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے اس کے بعد جو ہے بچڑے کو پکڑ لیا. یہاں لفظ رب نہیں ہے، یہاں خدا نہیں ہے، پکڑ لیا. اتخذتم، خود میں نے پکڑنا. اس کے بعد بچڑے کو کیا پکڑ لیا؟ اس سے حاجتیں پوری کرواتے ہوں گے، اسے رب بنا لیا ہوگا. ہاں جی، اسے یعنی اپنی زندگی کے اندر اہمیت دے دی ہوگی. بہرحال جو کچھ بھی ہے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یہ کام کرنے کی وجہ سے تم ظالم ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں فرعون سے نجات دلائی. یہ ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، بچوں کو قتل کر دیتے تھے. یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی غلامانہ ذہن ہمیشہ ہی برائی کی طرف جاتا ہے. منفی سوچیں ہوتی ہیں. تو چاہیے تو یہ تھا کہ آزاد ہو گئے، غلامی سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، تو اب جس نے ان پر احسانات کیے ان کے احسانات کے بدلے میں اس کی پوجا کرتے، اس کے حکم مانتے، اللہ تعالیٰ کے حکم مانتے. لیکن انہوں نے اس کی بجائے ایک نیا طریقہ اختیار کیا، بچڑے کو خدا بنا لیا، اور وہ ظلم کرنے لگے. اور اس ظلم کی وجہ سے آگے پھر جو ان کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے سختیاں کی وہ ان کے اس عمل کی وجہ سے. یہ تو ایک واقعہ بیان کیا، لیکن اس سے مجھے اور آپ کو اور اس قوم کو کیا سبق لینا ہے؟ یہ کس لیے بیان ہوا؟ کیا روایات ہے صرف کسی قوم کی تاریخ کو بیان کرنے کے لیے ہوئی؟ یہ قرآن جی تو راہ ہدایت ہے، ہدی للمتقین ہے. اس سے اہل تقویٰ کیا اخذ کریں گے؟ جو اخذ کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ ہم بھی غلام تھے، چاہے انگریزوں کے غلام تھے اور چاہے مسلمان حکمرانوں کے غلام تھے. مسلمان حکمران تو ایسے بدتر بھی ہوئے ہیں. محمد شاہ رنگیلا آپ نے سنا ہوگا، ہندوستان ہی کا وہ رہا ہے حکمران، کہ ننگا جو ہے وہ دربار میں آ جاتا تھا اور اسے ایک گھوڑا بہت پسند تھا، اس کو وزیر کا درجہ دے رکھا تھا. اب ذرا غور کیجئے اس دور کے مسلمانوں کی سوچ کا. اور اس نے 27 سال حکومت کی. محمد شاہ رنگیلا مشہور و معروف. یہ وہ مسلمان اس دور کے اندر مسلمان نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے. ہم آج کے دور میں کہتے ہیں کہ جناب وہ ماضی کا دور بہت اچھا تھا. یہ تمہارے اچھے دور کی باتیں ہیں. اچھا دور وہ ہے جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، برائیوں کو روکنے کے لیے لوگ کھڑے ہوں اور اچھائیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہوں. وہ دور اچھا ہے. باقی سارے دور جو ہیں بے معنی ہیں، اور وہ دور خلافت راشدہ تھا. اور بس باقی مسلمان حکمران تھے، رعایا ان کی غلام تھی. بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے علماء سب غلام تھے. جب حق بات نہ کہیں، نہ حق بات کر سکیں، تو پھر اسلام کیا ہے؟
آخری حق بات کہنے والے احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تھے. اس کے بعد اللہ ہی حافظ. ایک سے ایک بڑھ کر چمچا گیر، حتیٰ کہ قرآن مجید کو منسوخ کرنے والے ایک سے ایک بڑھ کر منسوخ کرنے والے تھے. اللہ کا کلام جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہو اور قوم غیر محفوظ کر دے، علماء اس کو منسوخ کریں اور مسلمان پوچھیں ہی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہوش و حواس درست کر دے ان کے. تو فرمایا کہ وہ غلام قوم بچڑا بنا لیا اور وہ ظالم تھے، اور ہم بھی آزادی حاصل کرنے کے بعد کہیں اسی راستے پر نہ چل پڑیں کہ ہمارے اوپر بھی ظالموں کا لیبل لگ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سامعین کو بھی اس ظالم کے ظلم سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.